جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ بیسیکلی عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے، اس کو پاور سے دور رکھنے کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایگزیکٹو کی اور جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے وہ اب بھی قائم و دائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ اس کو راولپنڈی کہہ لیں. جی. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ریسنٹ ان کنفرنٹیشن ود انڈیا اور پاکستان کی جو کنفرنٹیشن تھی، اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے باعث ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ سرخرو کیا. ذاتی رائے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بعد اور احادیث مبارکہ کے بعد اگر کوئی مقدس کتاب ہے تو ہماری آئین پاکستان ہے. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور جو موجودہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، اس کے بعد کیا آپ عمران خان کو بطور وکیل باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ 26ویں ترمیم بھی پاس ہو چکی ہے، 27ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب یہ پاس ہوگی نا تو پھر سپریم کورٹ کے پاس یا دعا دینے یا بدوا دینے کا ہی اختیار رہ جائے گا. وہ ایک بڑے مائناز وکیل صاحب تھے. ان مائناز وکیل صاحب کا نام ہے جسٹس یحییٰ آفریدی. اچھا. 2007 میں انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی. اچھا. اور ان کے کو پٹیشنر کون تھے آپ گیس کریں؟ ان کا نام تھا اطہر من اللہ. اچھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے کاؤنسل تھے، جو اس پٹیشن میں ان کے وکیل تھے، وہ کون تھے؟ منصور علی شاہ صاحب. لیکن اب تک چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کمپرومائزڈ ہیں یا وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں بے بس نظر؟ میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں. ہاں. السلام علیکم. جواد شوکت عباسی کے پہلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کل پاکستان میں زبان زد عام ایک ہی بات ہے، 27ویں آئینی ترمیم. یہ 27ویں آئینی ترمیم ایکچولی ہے کیا؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بظاہر اس کمزور حکومتی سیٹ اپ سے یہ اتنی بڑی ترمیم کون کروا رہا ہے؟ اس سے پہلے 26ویں ترمیم بھی ہو چکی ہے. اس کے اثرات اب تک کیا ملے ہیں؟ ان ترمیم کے بعد پاکستان میں عدلیہ کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان میں وکلاء کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں اور سیاسی رہنماؤں کا مستقبل کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات ہم لیں گے. ہمارے ساتھ آج کے پہلے جو مہمان ہیں وہ پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں فیاض عباسی. ان کے اپنے بھی زبانی ان کا تعارف جانیں گے. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ میں نے جیسے بتا تو دیا وکیل ہیں، بٹ آپ بتائیں کہ کہاں پہ آپ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے جو ہے وہ آپ اس پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ میرا نام محمد فیاض عباسی ہے. آئی ایم دا سن آف دا سوئل. مری سے ہی بلانگ کرتا ہوں. اور LLB میں نے بحری یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا، جس کے بعد میں نے LLM کے لیے کوونٹری یونیورسٹی UK سے کیا، اور اس کے بعد سے آ کے پریکٹس ہی کر رہا ہوں مری بار ایسوسیشن میں، اسلام آباد بار اور راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. تو پریکٹس ہی کر رہا ہوں، پریکٹس کے ساتھ ہی منسلک ہوں. اور الحمدللہ 2024 میں آئی واز اپوائنٹڈ الیکٹڈ ایز جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن مری. تو وہ بھی میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں بھی ڈیل کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹرنشپ بھی کی ہوئی ہے. تو آئی واز اپوائنٹڈ آن بہاف آف مائی یونیورسٹی ٹو ڈو دیٹ انٹرنشپ. تو اس کے حوالے سے پھر تھوڑا سا ہے کانٹیکسٹ اور ڈرا بیک ہے. اور ویسے بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے. اسی کے حوالے سے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے جس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور خاص طور پہ جیسا میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اس وقت ایک ہی چیز جو ہے پاکستان میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. گو کہ بہت سارے لوگ اس چیز کے حوالے سے ابھی بھی جو ہے وہ انویئر ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ ایکچولی امینڈمنٹ کیا ہے. سو پہلا سوال جو آپ سے ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتائیں، یہ ایکچولی ہے کیا؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ خلا میں نہیں ہوتی، ان آئسولیشن نہیں اس کو دیکھا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے، سوشل کانٹیکسٹ بھی، اور ان تمام جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کلمنیٹ ہو کے ایک آئینی ترمیم بنتی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کچھ ایسی ترمیم بھی لائیں جو کہ ڈکٹیٹرز نے کروائیں، جو کہ 8th امینڈمنٹ تھی. ضیاء الحق کے دور میں یہ امینڈمنٹ لائی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کا پروملگیٹڈ مارشل لا تھا، اس مارشل لا کو لیگلائز کر دیا جائے. اس کے سبسیکوئنٹلی اس کے عدالت میں چیلنج بھی ہوا گیا، مگر وہ اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوا. اسی طرح مشرف دور میں 17ویں ترمیم جو تھی وہ انٹروڈیوس کرائی گئی. اس 17ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ مارشل لا کو، اب کے اپنے جو مارشل لا تھا اس کو لیگلائز کیا جائے، پلس سسٹم آف گورننس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اختیار میں زیادہ کی جائے. اب سبسیکوئنٹلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیمی ہائیبرڈ قسم کی رجیم کرنٹلی جو ہے وہ چل رہی ہے. اس میں گو کہ یہ ڈائریکٹ مارشل لا نہیں ہے، مگر یہ جو رجیم ہے اس کو آپ سیم پیج بھی کہہ سکتے ہیں. سیم پیج رجیم بھی ہے، اور اس سیم پیج رجیم کے تحت ہوتا بیسکلی کیا یہ جا رہا ہے. اور یہ آج کی نہیں ہے، آپ دیکھیں نا تو 2019-20 اس سے آنورڈس یہ سیم پیج رجیم چل رہی تھی. کردار بدل چکے ہیں بٹ اوور آل ایگزیکٹو کی اور جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے وہ اب بھی قائم و دائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ اس کو راولپنڈی کہہ لیں. اسلام آباد اور راولپنڈی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے وہ اب بھی قائم و دائم. ٹھیک ہے. اور مقصد جو ہے یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس سے پہلے 26ویں بھی کرائی گی اور 27ویں بھی. مقصد ان کا یہ ہے
کہ سینٹرل پاورز جو ہیں وہ فیڈریشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو کرٹیل کرتے ہوئے پاکستان کو ایک سینٹرلسٹ اسٹیٹ بنا دیا جائے, یونٹری اسٹیٹ بنا دیا جائے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بظاہر کمزور سا سیٹ اپ ہے اور یہ اتحادی گورنمنٹ چل رہی ہے. یہ اس طرح کی کمزور سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے یہ اتنی بڑی لیجسلیشن کون کروا رہا ہے, اور بیسیکلی اس کا جو بینیفیشری ہے ایٹ دی اینڈ وہ کون ہوگا؟ گورنمنٹ یہ کہتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, میں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا اسپیکٹ ایک طرف رکھیں, فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی صوبے اپنے جو فنڈز ہیں ان کا پراپرلی استعمال نہیں کرتے, کرپشن بہت ریمپنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہر سال بجٹ سرپلس میں چلا جاتا ہے یا کرپشن کی وجہ سے اس کے ڈیفیسٹ ہو جاتے ہیں اور کافی ایشوز ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن کے. تو اس وجہ سے فیڈریشن چاہتی ہے کہ ان کا جو ایک پالیسی ہے کہ صوبوں کو ایک خاص حد سے کم بجٹ نہیں دیا جا سکتا انڈر آرٹیکل 160, اس کو واپس ٹرن بیک کریں کہ صوبوں کو صرف ان کی ضرورت کے مطابق فنڈ دیا جائے. اس کا لارجر افیکٹ کیا ہوگا کہ صوبے جو ہیں وہ خود مختار اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ابھی ہیں. ہوگا کیا کہ وہ رول بیک ہو جائیں گے, وہ پھر فیڈریشن کو دیکھتے رہیں گے کہ بھائی وہ ہماری کو مدد امداد کرے کسی بھی معاملے میں. ان کو بائی پاس کرتے ہوئے پروونشل منسٹریز, پروونشل گورنمنٹس کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ ڈائریکٹ اختیار چلا جائے گا پھر لوکل میونسپیلٹیز کے پاس. تو یہ بیسیکلی جو مجھے چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ شاید عوام کے فائدے میں کم پولیٹیکلی زیادہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, پولیٹیکلی معاملات کو سامنے رکھ کے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. گو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایفیشنسی کو بہتر بنایا جائے گا اور مے بھی شاید یہ بنایا بھی جا سکے, کرپشن کو کم کیا جائے گا, مگر یہ آنے والا وقت ہی بتاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے نا, ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں, اور وہ تبھی ہی اس کو سب سے بہتر آپ یا میں بے شک جتنا مرضی یہاں پہ انالیسس دے لینا, ان دی اینڈ ہوتا کیا ہے, دا ہسٹری از دا بیسٹ جج. اور آفٹر آل ہسٹری ہی بہتر طور پہ بتا سکتی ہے کہ یہ امینڈمنٹ ٹھیک کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. یہ بیسکلی جو ایک پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے, یہ ایک پینڈولم کی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت. اس سے پہلے جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن پروملگیٹ ہوا تو اٹ واز پیورلی اے فیڈرل کانسٹیٹیوشن, سینٹر کا اس میں رول بڑا کم تھا. سبسیکوینٹلی اس میں امینڈمنٹس آئیں, 8th امینڈمنٹ, 17th امینڈمنٹ, جس کے تحت سینٹر کا رول انہوں نے بڑھا دیا. اب اس چیز کو رول بیک کرنے کے لیے آئی 18th امینڈمنٹ, واپس سینٹر کو کم اختیارات دیے گئے اور صوبوں کو اختیارات زیادہ دیے گئے, جس کے تحت ہوا کیا کہ یہ صوبے اپنی سیلف گورننس کر سکتے تھے. اور پاکستان اتنا ڈائیورس کنٹری ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک سینٹر میں بیٹھی, اسلام آباد میں بیٹھی گورنمنٹ اس کو ڈیل نہیں کر سکتی. ہر صوبے کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ہر ایک ریجن کے اپنے اپنے مسائل ہیں, بہت ڈائیورس ہے. ایک لینگویج نہیں بولی جاتی آپ میں, جو آپ اردو کی بات کرتے ہیں کہ اردو پورے ملک میں بولی جاتی ہے, دیٹس ناٹ کریکٹ, دیٹ از انکریکٹ اسامپشن. حقیقت میں یہ ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے ریجنز ہیں جہاں اردو بھی بولی نہیں جاتی, پشتو بولی جاتی ہے, بلوچی بولی جاتی ہے. آپ وہاں پہ لوکل لوگوں سے کنورسنٹ ہوں تو وہ اردو نہیں آتی ان کو. تو اتنا ڈائیورس لینڈسکیپ میں اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اسلام آباد سے بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں تو یہ تھوڑا انکریکٹ ایزیوم کرنا. اچھا, بطور وکیل آپ, چونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا, تو بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں عدلیہ کو مضبوط کریں گی یا عدلیہ کمزور؟ گو کہ آپ نے بتایا کہ تاریخ بتائے گی اس کا, لیکن آپ کی جو اپنا ایک آبزرویشن ہے اس کے مطابق کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ, پاکستان کے وکلاء کے ساتھ کیا یہ کچھ زیادہ بہتری کی طرف یہ معاملات لے کے جائیں گے یا اس کو اور کمزور کر دیں گے؟ جہاں تک عدلیہ کا سوال ہے تو عدلیہ میں اپوائنٹمنٹس جو ہوتی تھیں وہ آئین جب پروملگیٹ ہوا 1973 میں کوئی پراپر قانون وضع نہیں تھا. صحیح, اپوائنٹمنٹ ججز کی, ہائی کورٹ کی اور سبسیکوینٹلی ان کی ایلیویشن سپریم کورٹ کی تھا, مگر وہ ویگ تھا. اس کو سبسیکوینٹلی ایک بہت بلیک اینڈ وائٹ فیس میں لایا گیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل کی, ٹھیک ہے, جو 18th امینڈمنٹ میں لایا, اور وہ لایا گیا بذریعہ آرٹیکل 175A آف دا کانسٹیٹیوشن. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل کی گئی اور اس کے تحت پراپر ایک طریقہ کار وضع کیا گیا کہ چیف جسٹس ہوگا, پیونی جج ہوگا, اور اس کے تحت ان کے مزید ممبرز بنائے گئے باقاعدہ کمیٹی کے, اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس جج کو اپوائنٹ کرنا ہے اور کس جج کو نہیں اپوائنٹ کرنا. ٹھیک ہے, بڑا بلیک اینڈ وائٹ صورت میں ٹرانسپیرنٹ مینر میں چل رہا تھا. 26th امینڈمنٹ میں کیا ہوا, یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز میں 26th امینڈمنٹ میں ایگزیکٹو واپس جو ہے وہ عدلیہ کی جو حدود ہے اس کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ایسے کہ لیجسلیٹو ممبرز جو ہیں ہمارے MNAs اور ایک ٹیکنوکریٹ, ان کو بھی حصہ بنا دیا گیا اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ایز اے ممبر. اب اس سے ہوا کیا کہ پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا. اب آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ شاید اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گی جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس. صحیح, اور مزید اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے, جس سے آپ ٹیکنوکریٹ بھی 175A میں مزید امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم میں, جس سے اس کو مزید جو ہے وہ افیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ 175A میں اپوائنٹمنٹ کو بھی کرٹیل کیا جا رہا ہے,
اور اب آئی تھنک جوڈیشری وڈ بی ویری کمپرومائزڈ. اچھا سر، اگر جو اپوائنٹمنٹ ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ میں کل سن رہا تھا اعظم نذیر صاحب کو جو وزیر قانون ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ فلاں جج اس کو سندھ ہائی کورٹ میں تعینات کیا جائے اور وہ اس سے انکاری ہے تو وہ پھر اس کو ریٹائر تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج آئے گا وہ حکومت کی مرضی سے آئے گا. تو جب حکومت کی مرضی سے آئے گا تو آپ نے ابھی بات کی کہ وہ کمپرومائز ہوگا، تو پھر وہ انصاف والا ایلیمنٹ کہاں گیا؟ مطلب جو لوگ ان کے پاس انصاف کی امید لے کے جائیں گے کہ جی چلیں فلاں جگہ سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آخری جو ہمارے پاس دروازہ بچا ہے وہ سپریم کورٹ کا بچا ہے، تو جب وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ تو بیٹھے وہی ہوں گے جو کمپرومائز ججز ہوں گے، تو پھر وہ کیسے انصاف کا بول بالا ہو سکے گا؟ یہ بڑا آپ کا جو ہے نا ویلڈ کوشچن ہے. ہماری جوڈیشری جو ہے نا دیٹ پرووائڈز اے سیف گارڈ اگینسٹ دا ایگزرشن آف ایگزیکٹو. یہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے نا کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، وہ 3 ستون ہیں لیجسلیچر جو قانون بناتی ہے، ایگزیکٹو جو قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جوڈیشری جو اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. اب ہمارے اس پرسپیکٹو میں سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے. ان تینوں کو اپنے الگ الگ ڈومین میں کام کرنا چاہیے. ان تینوں جو انسٹیٹیوشنس ہیں اسٹیٹ کے، ان تینوں کو الگ الگ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے وائل کیپنگ چیکس اینڈ بیلنس آن ون انادر. کیونکہ سب سے اس میں آل پاورفل جو ہے نا ایگزیکٹو ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس جوڈیشری کر سکتی ہے. آپ دیکھیں نا، وہ جوڈیشری کی آپ بات کر رہے ہیں تو کل جس طرح سے 2 سینئر ججز سپریم کورٹ نے انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو، اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، سینئر وکلاء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ایک جو ہے وہ فل کورٹ ایک بلائیں میٹنگ ایک گورنمنٹ کو اس کے اوپر، انہیں کہیں کہ ہمیں بھی اعتماد ملے، ہمارے ساتھ مشورہ کریں، ہم کچھ آپ کو جو ہے نا. لیکن اب تک چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کمپرومائزڈ ہیں یا وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں بے بس نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں. ہاں، جب 2007 میں افتخار چودھری صاحب کو منصب سے ہٹایا گیا مشرف رجیم میں، اور ان کو ایک ASI تھا اسلام آباد کا، اس نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا، تو اس وقت ایک وکیل صاحب تھے، بڑے اچھے وکیل تھے، بڑے مایہ ناز وکیل تھے. ان کی ایک لا فرم تھی، آفریدی، من اللہ اور شاہ. بڑی اچھی پریکٹس تھی ان کی اور وہ بہت اچھے تھے. انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی آرٹیکل 183 آف دا کانسٹیٹیوشن. اس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں لی کہ جس عدالت میں پریکٹس کر رہا ہوں، اس عدالت کی اب چونکہ یہ چیف ہٹا دیا گیا ہے اور عدالت میں ایگزیکٹو نے ڈائریکٹلی جو ہے انٹرفیئرنس شروع کر دیا ہے، دیر فور اس کے جو ہیں وہ ایکشنز ایگزیکٹو کے وہ الٹرا ویریز ڈکلیئر کیے جائیں. جو اس میں پھر وہ ایک بڑے مایہ ناز وکیل صاحب تھے. ان مایہ ناز وکیل صاحب کا نام ہے جسٹس یحییٰ آفریدی. اچھا، 2007 میں انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی. اچھا، اور ان کے کو پٹیشنر کون تھے آپ گیس کریں؟ ان کا نام تھا اطہر من اللہ. اچھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے کاؤنسل تھے، جو اس پٹیشن میں ان کے وکیل تھے، وہ کون تھے؟ منصور علی شاہ صاحب. اچھا، جو ابھی سیم all 3 of them are now elevated in the Supreme Court of Pakistan. However, they are at variance regarding this amendments. آپ نے ذکر کیا کہ ابھی منصور علی شاہ صاحب نے بھی خط لکھا، اور اطہر من اللہ، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خط لکھا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو. انہوں نے کہا کہ آپ اس کی کوگنیزنس لیں، اور 27ویں ترمیم جو ہے یہ ڈائریکٹ انفرنجمنٹ ہے اپون دا رائٹس آف جوڈیشری. جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے نا، دیٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ. صحیح. اور وہ اس کو اگر انبیلنسڈ ان کو اس کو انچیک رہنے دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ اس میں وہ اوپنلی ڈیسائیڈ کر سکے کہ ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہی ہے یا نہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہی چیف جسٹس صاحب جنہوں نے 2007 میں پٹیشن موو کی تھی، وہ آیا اس پر کوئی ایکشن لیں گے؟ وہ اپنی اسی پٹیشن کے الفاظ کے ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اب تو اگر یہ آئین کی 27ویں ترمیم منظور کر لی جاتی ہے تو چیف جسٹس کا اختیار اور سپریم کورٹ کا اختیار بھی جو ہے نا وہ بہت کرٹیل ہو جائے گا. وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گی، جو ایک کمپلیٹ نیا چیپٹر بنایا جائے گا، پورا کمپلیٹ نیا سیٹ اپ ہوگا، اور ایکچولی وہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہوگا. ایگزیکٹلی. جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھے گا. آپ یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 60,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں. صحیح. اسی طرح ہائی کورٹس میں بھی بہت زیادہ کیسز. پنجاب میں آپ بات کریں تو 1,20,000 ہیں. ٹھیک ہے، پینڈنسی سول کورٹ کی اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی تو آپ بات ہی مت کریں. صحیح. لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حالات یہ ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل فائل کریں تو آپ اپیل دائر کر دیں اور 4 سال تک ایٹ لیسٹ آپ بھول جائیں کہ وہ اپیل آپ نے دائر بھی کی تھی، کیونکہ آپ کا نمبر ہی نہیں آئے گا. اور بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ بندے مر جاتے ہیں اس کے بعد اس کو انصاف. ایگزیکٹلی. جو سپریم کورٹ ہے اس کی جان ختم چھوٹ جائے گی جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان سے، اور وہ فوکس کر سکے گا عام آدمی کو انصاف دینے میں. صحیح. ٹھیک ہے. بٹ آن دا لارجر اسکیل اس کو دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تشکیل دے دی جائے گی. بیسیکلی تو پھر یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ بھی پھر لوور کورٹس والے کام شروع کر دے گی. ایگزیکٹلی. اور جو سپریم کورٹ صرف سول اور کرمنل میٹرز کو دیکھ سکے گی، اور جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹرز اس لیے نا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کوئی عام ویسے نہیں خلا میں نہیں پیدا ہو جاتے. ہر دوسرے کیس میں گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے. صحیح.
ہر دوسرے کیس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لیول میں گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن وہاں پہ کی جاتی ہے. اب وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ نہیں دیکھے گی تو پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھے گی, اور وہاں جو ان کے اپوائنٹیز ہوں گے وہ صدر کرے گا ود ایڈوائز آف پرائم منسٹر. تو ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اب اس حد تک جو انڈیویجولس کے آپس کے معاملات ہیں اس تک بہتر ہے, یہ اس حد تک بہتر ہو گیا. لیکن ایگزیکٹو کے معاملات میں, مگر ایگزیکٹو کے معاملات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹو کے معاملات وہ ضرور جو ہے نا وہ اس پہ سوالیہ نشان بن جائے گا کہ وہ ان کی کیا حیثیت رہے گی, کیا حیثیت رہ جائے گی. اچھا ایک سر جہاں پہ یہ 27 امینڈمنٹ ہوئی ہے, جہاں پہ عدلیہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے, وہاں پہ ایک نیا ہم نے ایک چیز دیکھی کہ تا حیات جو ہے وہ لوگوں کو استثناء دیا جا رہا ہے. اس میں ہمارے ڈیفینس سے ریلیونٹ جو معاملات ہیں ان میں بھی بڑی ترمیم آئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ تا حیات ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کوئی بھی ان سے پوچھ نہیں سکتا, کوئی ان کے خلاف عدالت میں کیس نہیں کر سکتا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پہ یہ چیزیں کسی بندے کو احتساب سے بالکل بالا تر کر دینا, اس سے کیا یہ ملک کی یا جمہوریت کی بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ملک میں ہیں. اگر آپ یو کے میں ہیں تو وہاں پہ کوئن کو استثناء ہوتا ہے صحیح ہر چیز سے, ٹھیک ہے, قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا. ایون شی ڈرائیوز وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس. ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے. ہماری پاکستان ایک ریپبلک ہے اور ہے بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ریپبلک جب ہم پاکستان کو کہتے ہیں نا تو ریپبلک کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ رول کرنے کی, جو ہم اسلامک ریپبلک کہتے ہیں, وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حکمرانی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو دیا کہ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر سکیں تھرو دیئر چوزن ریپرزینٹیٹو. یہ ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن بھی, اس کی بھی فرسٹ لائن یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی. اب جہاں تک بات ہے استثناء دینے کا, تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کو استثناء بہت سے ممالک میں دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, مگر جہاں پہ کرپشن کا ایلیمنٹ آ جائے نا, وہاں پہ استثناء کے اوپر ضرور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ استثناء دیا جانا چاہیے نہیں. اب آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے استثناء پہ. پریزیڈنٹ کے استثناء, چونکہ ہر قانون پریزیڈنٹ کے سائن سے ہوتا ہے پروملگیٹ, صحیح, ہر قانون کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی پریزیڈنٹ کے سائن سے پروملگیٹ ہوگی, ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر, بٹ سبسیکوینٹلی پریزیڈنٹ اس کو پروملگیٹ کرے گا. تو یہ استثناء کسی قدر جائز بھی ہے, بٹ کنسیڈرنگ پاکستان سیناریو جہاں پہ کرپشن ریمپٹ ہے, وہاں یہ استثناء دیا جانا مناسب ہے یا نہیں, یہ آنے والا وقت. اچھا ایک اور بات, سوری, آپ کا ایک کوشچن کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ ڈیفینس کا آپ نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کی عہدے تک ترقی دیا جانا, وہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی جائے اور وہ سبسیکوینٹلی اس کو وہ کیا گیا. اس سے پہلے پرویز مشرف کا آئین میں محاسبہ کیا گیا, انڈر آرٹیکل 6 ٹرائل کیا گیا, اور وہ فیڈرلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کیا گیا, اس کے ذریعے کیا گیا. اب جسٹس وقار سیٹھ, لیٹ جسٹس وقار سیٹھ آف پشاور ہائی کورٹ, انہوں نے اس میں فیصلہ کیا کہ انہوں نے ان کی پرویز مشرف کی کنوکشن کر دی. اب سبسیکوینٹلی مظاہر علی اکبر نقوی کی زیر صدارت نیا بینچ تشکیل دیا گیا, جس کی اپیل گئی ان کے پاس, مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس, اور انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. میٹر اپیل ہوا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ جب گیا تو وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, اور جو اسپیشل بینچ تھا اس کے فیصلے کو بحال رکھا. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ دیکھا جائے, وہ جو شاید تھا کہ جس میں مشرف کو ڈی چوک میں ایگزیکٹلی وہ وہی بیسکلی وہ اوریجنلی جسٹس وقار سیٹھ کا جو بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا. وہ کہ بڑا ہاش تھا, مگر پھر بھی ٹھیک ہے, آئین جو ہے بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور اس کی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے. تو سبسیکوینٹلی جو فیصلہ آیا جب سپریم کورٹ میں بذریعہ اپیل, تو اپیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو بطور چیلنج ایکسیپٹ کیا, اور انہوں نے اس پہ فیصلہ یہ دیا کہ بھئی جو اسپیشل ٹریبیونل کا تھا فیصلہ وہ ٹھیک تھا, اور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ضرور اسپیکٹ آیا کہ ایک 4 اسٹار چیف آف آرمی اسٹاف کو کنوکشن دی گئی. وہ تو وہ ایک ہی پرویز مشرف صاحب اس دار فانی میں رہے نہیں, تو ورنہ ان کی کنوکشن تو ہو چکی تھی. صحیح. اب سبسیکوینٹلی اس چیز کو دیکھا گیا کہ ایک سیٹنگ ہمارے ایک ریسنٹلی ایک ہمارے 3 اسٹار جنرل ہیں جن کا کورٹ مارشل چل رہا ہے, فیض حمید, اب ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے. تو یہ یقیناً سوال اٹھتا ہے انسان کے دل مائنڈ میں کہ یہ کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سبسیکوینٹلی. ریکارڈلیس, یہ میں اس موقع پہ آپ کے اس کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ریسنٹ ان کنفرنٹیشن ود انڈیا اور پاکستان کی جو کنفرنٹیشن تھی اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے باعث ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ سرخرو کیے. مگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر جو ہے امیونٹی کی بات کرنا فیلڈ مارشل کی حد تک کسی قدر جائز بھی ہے, مگر یہ جو ایک انسیکیورٹی ہے جو کیپنگ ان دیٹ پریویس کانٹیکسٹ ہے, یہ کل کو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے
وہ ضرور جو ہے وہ اس چیز نے آگے اس چیز کو پش کیا ہوگا اس انسیکیورٹی نے. صحیح. تو یہ ایک طرف مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک بھی ہے اور دوسری طرف کچھ انسیکیورٹیز کی وجہ سے میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو پریویس بیک ڈراپ ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے کی گئی ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویل ڈیزروڈ ہے. اچھا سر, ایک سوال 27ویں امینڈمنٹ سے ریلیونٹ ایک یہ بھی ہے کہ اب جو ہیں اختیارات ضلع انتظامیہ تک دیے جا رہے ہیں بیسیکلی, اور اس میں ایک ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ کسی کی جزا سزا کا تعین وہ کر سکے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ڈائریکٹلی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہاں تک جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر کو, اسسٹنٹ کمشنر کو, ان لوگوں کو اختیارات دیے جائیں بجائے کہ وہ کورٹس نے جو فیصلے سنانے تھے وہ اب ڈپٹی کمشنر لوگ آ کے سنائیں گے؟ ہم چند دن پہلے بار روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ چائے کے وقفے کے دوران تو وہاں پہ یہی باتیں ڈسکس ہو رہی تھیں. تو ایک دوست نے بڑا اچھا اس پہ انالیسس کیا, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ یہ 26ویں ترمیم بھی پاس ہو چکی ہے, 27ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی, اور جب یہ پاس ہوگی نا تو پھر سپریم کورٹ کے پاس یا دعا دینے یا بدوا دینے کا ہی اختیار رہ جائے گا. تو سبسیکوینٹلی جو اب جو لیگل کانٹیکسٹ جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھا جائے تو زیادہ تر اختیارات ایگزیکٹو کے پاس ہی آ رہے ہیں, جو میرے خیال میں غلط ہے. صحیح. جوڈیشل انڈیپینڈنس اور رول آف لا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. رول آف لا میں یہ ہے کہ قانون کے مطابق آپ اور میں اگر قانون کے سامنے کھڑے ہیں, عدالت میں ہیں ایز اپوننٹس, تو دونوں کو برابری کی سطح پہ دیکھا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ اٹ از ایکوالٹی بفور لا, آپ اور میں قانون کے مطابق برابر ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے تحت عدالتوں کا یہ اختیار ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ کوئرشن وداؤٹ اینی ایکسٹرنل انفلوئنس اپنے فیصلہ کر سکیں. یہ اٹ از ٹائم کہ ادارے اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں. پولیٹیکل پارٹیز نے ایک موقع پہ اپنی غلطی تسلیم کی تھی جس کو کہتے ہیں ہم چارٹر آف ڈیموکریسی. جب ضیاء الحق سے بھی مار پڑی, مشرف سے بھی مار پڑی, پھر آخر ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی تھیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار, ہمیں ان کے خلاف متحد ہونا چاہیے, ڈیموکریسی کو پرویل ہونا چاہیے. اور یہی جو 18th امینڈمنٹ تھی وہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں جو تھی وہ لائی گئی اور وہ پروملگیٹ ہوئی. اور اس کے بڑے اچھے ثمرات ہم نے دیکھے. وہ ایسے دیکے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی کمپلیٹ, صوبوں کو مزید اختیارات دیے گئے, NFC ایوارڈ میں صوبوں کا ایک شیئر مختص کر دیا گیا, جو کانکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ابالش کر دی گئی کہ صوبے ان چیزوں پہ جو ہے وہ لیجسلیشن کریں گے, تو اگر فیڈرل بھی اس پہ لیجسلیشن کرے گی تو فیڈرل جو ہے وہ دیٹ ول ٹیکس پریورٹی اوور دا پروونشل ڈاکیومنٹ. وہ بھی ہم لوگوں نے ابالش ہوتے ہوئے دیکھی. اس کے ثمرات بہت اچھے تھے. اب اسی کو رول بیک کیا جا رہا ہے, رول بیک یہی پارٹیز ہیں جنہوں نے آئین بنایا تھا, 26 اور 27 امینڈمنٹ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو 18ویں ترمیم تھی وہ انہی دو پارٹیز جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے نتیجے میں آئی تھی, اور آج وہی پارٹیز ایکچولی بھٹو نے آئین دیا تھا پاکستان کو 73 والا, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آج کی گورنمنٹ میں جو اتحادی سب سے بڑی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور نون لیگ جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اور آج وہی چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے بعد 18ویں ترمیم جو ملک کی خاطر, صوبوں کے مفاد کی خاطر, عوام کی خاطر لائی گئی تھی, جس میں عدلیہ کو بااختیار کیا گیا تھا, آج وہی پارٹیز جو ہیں وہ 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ لا رہی ہیں, اور گو کہ اس کے کیا رزلٹ نکلیں گے. سر, کمنگ ٹو دا پولیٹیکل مطلب پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت عمران خان پچھلے 2-2.5 سال سے جیل میں ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف پورا یہ پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے. سو یہ جو سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے, گو کہ آپ وکیل ہیں لیکن پھر بھی جو ہے پولیٹیکلی چونکہ بات آئین کی آ رہی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ بیسیکلی عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے, اس کو پاور سے دور رکھنے کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ویسے ذاتی طور پہ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے وہ پرسن ایک انفرادی طور پر نہیں کی جا رہی, ایک جو شخص ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ٹارگیٹ رکھتے ہوئے نہیں کی جا رہی. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے, یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. یہ بیسکلی صوبوں کی اور اسلام آباد کی بھی جنگ ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف. دوسری طرف یہ عدلیہ کی اور حکومت کی بھی جنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ, اس کو چینج کیے جاتے ہوئے اس کو ایک ایگزیکٹو بیسڈ گورنمنٹ بھی لائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بیسکلی نا یہ ایک کمپلیٹ سسٹم کا رول اوور ہے. یہ جو ایک ہمارا جو فیڈریشن کا ایک تصور تھا اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایک انڈیویجول, یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھائی کوئی شخص یہ سوچے کہ کوئی انہونی ہوئی ہے اسلام آباد میں, اس سے افیکٹ میں ہو رہا ہوں. آئی تھنک اٹس انکالڈ فار. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان چونکہ 2-2.5 سال سے جیل میں ہے اور متعدد ان کے اوپر کیسز تھے, بہت ساروں میں ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور جو موجودہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اس کے بعد کیا آپ عمران خان کو بطور وکیل باہر آتا دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کی ان کی جارحانہ ایک اسٹریٹجی ہے وہ اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, گو کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ
متعدد لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جو لچک دکھانی چاہیے، بٹ اسٹل وہ ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے، گورنمنٹ کے اگینسٹ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ بڑا ہی چرہانہ ہے. تو ان امینڈمنٹس کے بعد اور جو ان کے اوپر کیسز ہیں اور اوور آل ان کا 2-2.5 سال کا جو جیل کے اندر جو ان کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی رہائی ممکن ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑا برننگ کوشچن ہے جو عام آدمی کی زد عام ہے، مگر میں کسی ایک انڈیویجول کو نہیں موجب سمجھوں گا کہ جس کی وجہ سے 26ویں اور 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے ان ترامیم کا، یہ ترمیم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک سسٹم آف گورننس کو چینج کیا جا رہا ہے، جو ہمارا عدلیہ، مقننہ اور ہماری جو تیسرا آئین کا ستون ہے ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری، یہ 3 ہمارے آئین کے ستون ہیں. ان 3 آئین کے ستونوں میں آپس میں ٹگ آف وار چلتا رہتا ہے، ہمیشہ ہر سسٹم میں چلتا رہتا ہے، وچ از ویری نیچرل. تو یہ بیسکلی اس چیز کو چینج کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے شفٹ کیا جا رہا ہے ٹورڈز ایگزیکٹو ایک، اور دوسرا جوڈیشری کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، اس کے دانت نکالے جا رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اس کا ایک امپیکٹ ایک پولیٹیکل شخص پہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک آپ نیٹی میں جا رہے ہیں. یہ ایک لارجر پرسپیکٹو میں، یہ جو ایسی آئین کی امینڈمنٹس ہیں یہ ہر کسی کو افیکٹ کریں گی، صحیح، صرف ایک انڈیویجول کو افیکٹ نہیں کریں گی. کل کو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو موجودہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں جو لوگ، یا جو حکومت یا جو اتحادی یا جو جماعتیں امینڈمنٹس کر رہی ہیں، کل کو یہی امینڈمنٹس انہی کے گلے واپس پڑ سکتی ہیں، مطلب کہ احتساب کے حوالے سے، کسی اور چیز کے حوالے سے، جس طرح سے یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں اپنے معاملات کو سامنے رکھ کے. کل کو کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، کوئی نیا چہرہ، نیا کردار آتا ہے، تو وہ ان امینڈمنٹس کو انہی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کی اگر کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھی جائے، جس طرح وہ حامد خان صاحب کی ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، بڑی اچھی بک ہے. اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی پرسن سینٹرک قسم کی امینڈمنٹس کوئی پولیٹیکل پارٹیز لائی ہیں یا گورنمنٹ لائی ہے، وہ سبسیکوینٹلی انہی کے ہی جو ہے ڈیمائز کا باعث بنی ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دیا 4th اور 5th امینڈمنٹ، وہ بھٹو لے کر آئے اور سبسیکوینٹلی انہی سے ہی جو ہے وہ انہی کا ہی ایک پرسپیکٹو تھا جوڈیشری کا کہ ہمارے رائٹس کو کرٹیل کیا گیا، اور کچھ ججز تھے جن کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا ان امینڈمنٹس کے نتیجے میں، انہوں نے بعد میں ان کو پھندے پہ چڑھایا. صحیح، یہ ہوتا ہے. اور وین ایور گڈ اور بیڈ ڈیڈ یو ڈو، اٹ ول ایونچولی کم ٹو سرو یو اور بائٹ یو. صحیح، یہ ہوگا. اچھا، ایک سوال چونکہ وکلا سے ریلیونٹ، آپ وکیل بھی ہیں، تو میں نے پولیٹیکل سوال تو پہلے کر لیا ہونا، تو یہ چاہیے تھا پہلے وکلا کے حوالے سے سوال کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد جو وکلا کا مستقبل ہے، عدلیہ کو تو آپ نے بتایا کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں وہ کمزور ہو گئی ہے ان ٹرمز آف جو کنسٹیٹیوشنل معاملات تھے، حکومتی معاملات تھے، لیکن جو سول معاملات ہیں ان میں کوئی نہ کہیں بہتری آئے گی، جو کیسز کا ایک بوجھ ہے وہ کم ہوگا. بٹ جو وکیل ہیں وہ اس امینڈمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے وکلا کا مستقبل کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا اقدام جو ایگزیکٹو کا ہو جس سے جوڈیشری کی انٹرفیئرنس بنے یا اس کی انڈیپینڈنس پہ حرف آئے، اس کو یقیناً بار ایسوسیشنز ریزسٹ کریں گی. کیونکہ ایک یہی لے دے کے نا، ایک یہی جج ہی ہوتا ہے جس سے آپ انصاف کی توقع کر سکتے ہیں. خواہ وہ کسی انڈیویجول کے اگینسٹ ہو، خواہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہو. جب پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے تو آپ کو یہی امید ہوتی ہے کہ یار یہ جج صاحب مجھے انصاف دیں گے. تو جب وہ چیزیں کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے نا، تو پھر قانون اور آئین پس پشت چلا جاتا ہے. ان کو پس پشت نہیں چلے جانا چاہیے کبھی بھی. جو آپ کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے نا، یہ وہ کتاب ہے، اٹ از ویری سیکرٹ. یہ بہت سیکرٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بعد اور احادیث مبارکہ کے بعد اگر کوئی مقدس کتاب ہے تو ہماری آئین پاکستان ہے. اس آئین پاکستان کو جس کے تحت ہم سب لوگ یہاں پہ چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو کہ شہریوں نے آپس میں بھی کیا ہوا ہے اور اسٹیٹ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، بدلے میں ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر حکومت کرنے کا اختیار دیں گے. آپ ہمیں رائٹس دیں، بدلے میں ہم آپ کو ریونیو جنریٹ کرنے دیں گے. یہ وہ رائٹ ہے. بڑی مشکل سے ہم پاکستان کی عوام نے اس ایک آئین پہ متفق ہوئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اس ایک آئین پہ متفق ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، اس کا کانٹیکسٹ یاد رکھیں تو سکوت ڈھاکہ کے بعد ہوئے جی، ایک بہت بڑے پاکستان کو سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد جا کے کہیں اس آئین پہ متفق ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کرتا ہے. اگر اس کو ہم نے پامال کیا، اپنے جوتوں تلے رون دیا، تو یقین کریں تاریخ کل ہمیں معاف نہیں کریں گے کبھی. اس سے مجھے یہ بتائیں کہ جو ججز ہیں وہ بھی اب آنے والے وقت میں جس طرح کے حالات معاملات چل رہے ہیں اس میں کمپرومائز کہیں نہ کہیں ہوتے دکھائی دیں گے. جب ججز کمپرومائز ہوں گے تو اوبیس ہی بات ہے، اس کا امپیکٹ افیکٹ جو ہے وہ وکلا تک بھی پہنچے گا، کیسز کے اوپر پہنچے گا. تو جب آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امینڈمنٹس جو ہیں وہ اگینسٹ دا لا ہیں، اور یہ جو اس کی کانسٹیٹیوشن کا جو یا سپریم کورٹ کے یا جو ان کے اختیارات ہیں ان سے تجاوز کر رہی ہیں چیزیں، تو کہیں آپ لوگ یہ سوچ تو نہیں رہے کہیں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے؟ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ججز اٹھیں گے یا آپ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور نکلیں گے اس موومنٹ کے لیے کہ یار اس چیز کو واپس بیک کیا جائے اور جو 18ویں ترمیم ہے اس کو رہنے دیا جائے؟ اس دور حاضر میں
میں ایسی تحریک ہوتے ہوئے انفارچونیٹلی نہیں دیکھ نہیں سکتا. دیکھ ریزن یہ ہے کہ دو گروپ جو ہیں وہ بعد کے پالیٹکس کو لیڈ کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ. آسما جہانگیر صاحبہ کے پاس اوے ہونے کے بعد جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے دیٹ از مینلی کمپرومائزڈ آف اعظم نصیر طارق صاحب جو کہ ہمارے وفاقی وزیر قانون ہیں, اور احسن بہون صاحب, دیگر اس میں ممبرز بھی شامل ہیں, وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں گورنمنٹ کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کسی قدر رول ٹھیک بھی ہے اپنی جگہ پہ, کیونکہ جوڈیشری کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ایشوز تھے. اگر آپ ان دا لارجر کانٹیکس دیکھیں تو جوڈیشری ریسٹور ہوئی 2009 میں. جوڈیشری نے کیا کر لیا؟ جوڈیشری نے سو موٹو کا اتنا وسیع اختیار استعمال کیا کہ عتیقہ آڈو سے شراب کی بوتل بھی برآمد ہوئی تو اس پہ بھی سو موٹو ہو گیا. ٹماٹر کی قیمتیں بڑھ گئیں تو اس پہ بھی سو موٹو ہو گیا. PKLI راولپنڈی میں بنا تو اس پہ ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لے لیا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جوڈیشری نے اپنی انڈیپینڈنس کو کیسے یوز کیا, مس یوز کیا میرے خیال میں. اچھا یہ بتائیں, جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے جو ریلیونٹ ٹو ڈیفینس ہے اور ڈیفینس کے معاملات تھے جو آئین میں متعین تھے کہ کس حدود و قیود میں رہ کے ہم نے اپنا دفاعی نظام کو چلانا ہے, تو اب اس میں بھی امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں, اس کو بھی چھیڑا جا رہا ہے. تو ایکچولی میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا براڈر لیول پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ 243 کی امینڈمنٹ کیا ہے, اور اس سے جو ڈیفینس کا جو نظام ہے ہمارا وہ کس طرح سے بہتری کی طرف جائے گا, یا اس سے پھر آپ اس کو جو بھی آپ آگے نام دیتے ہیں. بیسکلی آئین کا آرٹیکل 243 ریلیٹ کرتا ہے کمانڈ آف دی آرم فورسز. ٹھیک ہے. اور کمانڈ آف دی آرم فورسز میں انہوں نے اسپیسیفکلی ڈیزگنیٹ کیے ہوئے عہدے, ٹھیک ہے, جس میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, چیف آف دی آرمی اسٹاف, چیف آف دا نیول اسٹاف, اور چیف آف دا ایئر فورس کا جو چیف ہے, چیف آف دی ایئر اسٹاف, اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا. جو ریسنٹلی ہوا ود کنفرنٹیشن ود انڈیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیل کیا گیا ایٹ ڈیفینس سرکلز کہ جو کوآرڈینیشن تھی بٹوین دا 3 برانچز آف دا آرم فورسز وہ ڈیفیکلٹ تھی. اچھا. اور ڈیسیجن میکنگ 3 الگ الگ بندے اپنی اپنی ڈیسیجن میکنگ میں مگن تھے, تو جس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا, اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف انہوں نے باقی اس حوالے سے بڑی ایفرٹس کی, مگر اس خلا کو ضرور محسوس کیا گیا کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ہونا چاہیے, یہ جوائنٹ ہونا چاہیے, اور یہ ایک ہی شخص اس کا فیصلہ کر سکے, پالیسی کا ڈیسیجن میکنگ ہو وہ ایک ہی شخص کرے. تو اس وجہ سے چیف آف ڈیفینس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کرایا جا رہا ہے, جس کے تحت آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ بیسکلی چیف آف ڈیفینس فورسز کو کی حد تک ہوگا, اور وہ ان باقی جو 2 آرم فورسز کی برانچز ہیں ان کو بھی کمانڈ کرے گا. صحیح. اور سر یہ کیا ہمیشہ سے مطلب چیف آف آرمی اسٹاف ہی اس CDF کو جو ہے وہ کمانڈ کرے گا, یا یہ اس میں رد و بدل مطلب کبھی ایئر مارشل آ جائیں گے, کبھی نیول چیف آ سکتے ہیں اس کے؟ آئینی جو ترمیم ہے وہ اس کے خد و خال تو ہمیں تب زیادہ طور پہ بہتر طور پہ واضح ہوتے ہیں جب وہ ایک دفعہ ان افیکٹ آ جاتے, صحیح, پروملگیٹ ہو جاتے. صحیح. بیسیکلی جو ابھی تک اوور ویو اس کا یہ ہے کہ 243 جو آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے آرٹیکل میں, وہ بیسیکلی یہ ہے کہ تینوں جو فورسز ہیں ان کا ایک سربراہ رکھا جائے گا, اور پاکستان آرمی سے ہوں گے, اور چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیسیجن میکر بھی ہوں گے, وہ پالیسی میکر بھی ہوں گے, اور وہ تینوں ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیشن کے بعد کوئی اپنا ایک فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما سکتے ہیں. صحیح, یہ بالکل کریکٹ. صحیح. سر یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ ایک دوسرے سے کافی مماثلت رکھتی ہیں, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کو امپلیمنٹ ہوئے کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے, اور جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ اس وقت ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی, جس مقصد کے لیے وہ ترمیم کی گئی تھی, کیا گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جہاں سے اس کی لیجسلیشن ہوئی ہے, کیا اب تک وہ اپنے ان رزلٹس پہ پہنچے ہیں, یا جو وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو مل رہے ہیں؟ 26ویں اور 27ویں ترمیم بیسکلی انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں, اور یہ ایک اٹیمپٹ ہے رول بیک کرنے کو جو 18ویں ترمیم نے حاصل کیا. اس کو 2 فیز میں اب رول بیک کیا جا رہا ہے. ایک 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پارشلی, اور کمپلیٹ رول بیک کیا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت. اس میں اب ہو کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جوڈیشری کی. جوڈیشری کا جو ایک انڈیپینڈنٹ اور فیئر پروسیس تھا جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے کیا جا رہا تھا, اس میں اب MNAs اور سینیٹرز بھی بیٹھیں گے اس ترمیم کے بعد, جو کہ ریلیونٹ ترمیم بنتی ہے 175A. اس کے تحت اب وہ بھی بیٹھیں گے. تو آبویسلی جب وہ بیٹھیں گے تو پولیٹیکل انفلوئنس ضرور استعمال ہوگا, کیونکہ ووٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا جج اپوائنٹ ہوگا اور کون سا جج ایلیویٹ ہوگا. تو جس کی ووٹ ہوگی آبویسلی پولیٹیکل انفلوئنس اس میں میٹر کرے گا. نمبر 1, پروونشل اٹانومی کی بات کی جائے تو پروونشل اٹانومی کو کرٹیل کیا گیا پارشلی 26ویں آئینی ترمیم میں, اور اب مکمل طور پہ کرٹیل کیا جا رہا ہے 27ویں امینڈمنٹ میں. یوں یہ ٹرائکوٹمی آف پاورز جو ہے یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور یہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں تو جو ریاست کے 3 ستون ہیں جب متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ ریاست کی جو ہے بنیادی کھوکھلی ہونا شروع ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا بھی ہے قریب وقتوں میں, اور یہ آگے آپ مزید دیکھیں گے کہ رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن یہ ضرور متاثر ہوگی اس سے. یہ تو آئی گیس کبھی سے ہونا شروع ہو چکے ہیں, ہمیں کچھ ٹائم میں نظر آ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان میں رول آف لا کی جو ہے وہ فقدان ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جیسے میں ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہائی کورٹ ایک آرڈر کرتا ہے کہ فلاں بندے کو فلاں بندے سے ملوا دو,
اور وہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہاں کھڑے پولیس والے، چاہے وہ ایس ایچ او ہے، چاہے وہ کانسٹیبل ہے، کوئی بھی ہے، اور میں کسی پولیٹیکل بندے کا اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، بٹ ویسے رول آف لاء کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے عدلیہ جو ہے بے توقیر ہو گیا، ان کے فیصلے بے توقیر ہو گئے، کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کے ایک فیصلے کے اوپر چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس کے ایک فیصلے کی پابند تھی، اور اس فیصلے سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور آج وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہی بلڈنگ ہے، وہی ججز ہیں، وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے قلم سے لکھے ہوئے فیصلے، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آج ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو رول آف لاء ہے وہ اس سے ضرور متاثر ہو رہا ہے. یہ آپ کی آبزرویشن بالکل کریکٹ ہے. بیسکلی جب آئین کے جو یہ بیسک ایسنس ہیں، جو جز ہیں، ان کو متاثر کیا جاتا ہے، جس طرح جوڈیشری ہے اس کی انڈیپینڈنس کمپرومائز کی جاتی ہے، تو آپ اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں. جب عدلیہ کو آزادی دی گئی 18ویں ترمیم کے نتیجے میں، انہوں نے اپنی آزادی کا کتنا کو فائدہ اٹھا لیا؟ انہوں نے کیا ایسے فیصلے کیے جس سے عوام کو فائدہ ہوا؟ جواب ہے نہیں. انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کا مس یوز کیا، صحیح، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مقننہ اور جو ایگزیکٹو ہے ان کو موقع ملا کہ ہم اس میں انٹرفیئر کریں اور ان کی پاورز کو کرب کریں. اب جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی کہ ابھی ان کی فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، یہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں اب ان کے فیصلوں کی اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں رہی، کیونکہ ان کے عدلیہ کے انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ دانت نکال دیے، اور یہ اس 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. صحیح. اچھا، یہ تو سر تھے نیشنل لیول کے سوالات تھے، چونکہ آپ کا تعلق بھی مری سے ہے اور میرا اپنا بھی تعلق مری سے ہے. آپ یہاں پہ وکالت کر رہے ہیں، میں یہاں پہ صحافت کر رہا ہوں، اور چیزوں کو شاید ہم دونوں ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں. قانونی چیزوں کو آپ زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. مری میں جس طرح سے آپریشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، مری کے متعدد جو بازار ہیں وہ مسمار کر دیے گئے ہیں. ایون جو پاکستان بننے سے پہلے کی کچھ ایسے بلڈنگس تھی جن کو مسمار کر دیا گیا ہے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ ان تک اب نہیں پہنچ پا رہی. اس میں جو بھی ریزنز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیکشن 4 لگانا اور یہ اس طرح کے معاملات سے، تو یہ عام عوام کا استحصال کس قدر ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ بطور وکیل جو لوگ یا جو بازار یا جو لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو لیگلی ان چیزوں سے وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ بیسکلی سیکشن 4 ایک پریلیمنری نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جس کے تحت حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ ایریا ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، اور ہم اس کو اپنے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد سیکشن 5 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جس کے تحت حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ ڈیفینیٹلی ایریا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سروے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم یہ ایریا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری. ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو سیکشن 5A کے تحت وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، آبجیکشن فائل کر سکتا ہے بیفور لینڈ ایکوزیشن کمشنر، جس میں وہ کہے کہ بھائی میں آپ کی اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں اور یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ جب آپ کے 5A کے تحت ڈیسائیڈ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے سیکشن 6 کا نوٹیفیکیشن، جس کے تحت وہ باقاعدہ طور پہ لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع کیا جاتا ہے. اب بعض گشت یہ ہے کہ سیکشن 17 کا نوٹیفیکیشن حکومت نے ایشو کیا ہے، جو کہ اس صورت میں ایشو کیا جاتا ہے جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ارجنسی ہے یہ جگہ ایکوائر کرنے کے حوالے سے. جب سیکشن 17 کا نوٹیفیکیشن کیا جائے تو پھر ڈائریکٹ 5 اور 5A اسکپ ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ سیکشن 6 کا نوٹیفیکیشن اس میں دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ جگہ ہمیں اب چاہیے اور اب آپ میٹر آف ارجنسی ہے تو جلدی دیں. اس پہ پھر کیا ہوتا ہے سبسیکوئنٹلی کہ سیکشن 9 کے تحت گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، لینڈ ایکوزیشن کمشنر ایشو کرتا ہے مختلف افراد کو نوٹس جو اس سے افیکٹڈ ہوں کہ ہاں جی آپ بتائیں ہمیں کہ آپ اس جگہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے کوئی آبجیکشنز ہیں تو آپ ان کو فائل کریں. یہ سیکنڈ سٹیج ہے آبجیکشن کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بات میں ذکر ضرور کر دوں، جو سیکشن 6 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس میں اسپیسیفکلی یہ مینشن ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی جگہ ایکوائر کر رہے ہیں تو اس کی زمین کے عوض ہم آپ کو اتنی کمپنسیشن دے رہے ہیں، جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر بلڈ اس کے عوض ہم آپ کو اتنی کمپنسیشن دے رہے ہیں، اور جو لاس آف بزنس ہے اس کے تحت ہم آپ کو اتنی کمپنسیشن دے رہے ہیں. اور اگر کوئی بھی شخص اس سے ڈس ایگری کرتا ہے تو سیکشن 9 کے تحت وہ آبجیکشن فائل کر سکتا ہے. وہ کہاں پہ فائل کر سکتا ہے؟ وہ لینڈ ایکوزیشن کمشنر جو ہے، جو ہمارے AC صاحب ہیں، ان کے پاس آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جب وہ ڈیسائیڈ ہو گئے تو پھر سیکشن 11 اور 12 کے تحت ایوارڈ کیا جاتا ہے. ایوارڈ کیے جانے کے بعد سیکشن 16 میں جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی پوزیشن حاصل کر لیتی ہے، جو زمین ہوتی ہے اس کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس ایوارڈ سے جو 11 اور 12 کے تحت کیا جاتا ہے اس سے پھر بھی وہ ڈس ایگری کرتا ہے تو پھر وہ سیکشن 18 کے تحت جو سول کوڈ ہے اس میں ریفرنس دائر کر سکتا ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے، جو ایوارڈ کیا گیا ہے اس سے اختلاف ہے، لہٰذا میرا فیصلہ عدالت ہے. اور پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے عدالت میں. اس انڈیویجول کی حد تک جو لینڈ ایکوزیشن کمشنر ہے وہ اس کی جو کمپنسیشن ہوتی ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیتی ہے اور پھر اس کا کیس باقاعدہ مطلب اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کر سکتا ہے، اور جو اس نے اپنی طرف سے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے یا کمشنر نے جو بھی اس کے لیے کمپنسیشن بنائی ہوتی ہے وہ تو جمع کرواتے ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی کو ڈیمالش کر دے.
یہ بات بالکل کریکٹ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا اس قانون کو دیکھا جائے تو 1896 کا یہ قانون ہے, انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور اوپریسو لا ہے. تو اس میں بیسکلی نا لوگوں کی پراپرٹی حاصل کرنے کا یہ طریقہ حکومت نے رکھا ہوا ہے, جس کے تحت وہ اگر کوئی ڈیولپمنٹل کام ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کے تحت وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اس ایوارڈ سے جو سیکشن 9 کے تحت دیا جاتا ہے, اور پھر سبسیکوئنٹلی سیکشن 11 کے تحت ایوارڈ کیا جاتا ہے, 9 کے تحت آبجیکشن فائل کیے جاتے ہیں, جب 11 کے تحت ایوارڈ ہو گیا آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو ان کا سمپلی کام یہ ہوگا کہ وہ سول کورٹ میں پیسے جمع کرا دیں گے, 12 کے تحت آپ کی جو 16 کے تحت آپ کی جو پوزیشن ہوگی وہ آپ پھر بھی حاصل کر لیں گے. There would be not much you could do about it. اچھا, ابھی ایک قانونی طور پہ ایک مشورہ آپ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال جگہ گلی بازار کی ہے. اب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ آخری آپ کے پاس دروازہ سول کورٹس کا بھی ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے اپنی کمپنسیشن جس کے اوپر آپ کا اعتراض تھا کہ مثال دے رہا ہوں کہ کسی کے اتنے لاکھ بن رہے تھے وہ اتنے لاکھ چاہتے ہیں, تو جتنے لاکھ چاہتے ہیں اس کو پھر سول کورٹ سے پاسبل ہے کہ مل سکتے ہیں. لیکن ابھی بہت سارے جگہ گلی بازار کے ایسے تاجر ہیں یا ایسے متاثرین ہیں جنہوں نے نہ کاسٹ آف اسٹرکچر لی ہے اور نہ کاسٹ آف لینڈ لی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو ریٹ گورنمنٹ لگا رہی ہے وہ ریٹ بہت کم ہے اور ہم اس پہ لینا نہیں چاہ رہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کیس لے کے کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا, آپ کے 3-4 سال کم سے کم اس کا فیصلہ نہیں ہونا, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ اگر فیصلہ ہوگا بھی تو آپ کو اتنے ہی پیسے ملنا ہے جو آج لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے یا کمشنر نے اس کے بنا دیے ہیں. تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیا رہنمائی کریں؟ میں اس میں لوگوں کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اچھا وکیل ہائر کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی فیل یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی طرح کمپنسیٹ نہیں کیا گیا انڈر سیکشن 11 وارڈ جو ہے وہ کم ہے, تو ضرور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے وکیل سے مشورہ کریں اور اس کی رہنمائی حاصل کریں. صحیح. مگر جہاں جو گفت و شنید ہے اور جو باز گشت ہے وہ یہی پتہ لگ رہا ہے اس کے تحت یہ کہ بھائی لوگوں کو اچھی کمپنسیشن دی جا رہی ہے. تو اگر دی جا رہی ہے تو پھر یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے, اور اس کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے نا تو پبلک امپورٹنس کا میٹر جہاں پہ ضرورت ہوتا ہے وہاں لوگوں کو تھوڑی قربانی دینی چاہیے. میں آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں بتاؤں, آئی ایم امنگ دا افیکٹیز آف لینڈ ایکوزیشن, مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ مری ایک ہل اسٹیشن ہے اور سیاحوں کا بہت عرصے تک یہاں پہ آمد و رفت چلتی رہتی ہے, اور اس سے پہلے بھی چلتی رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی اللہ چاہے تو. اس بزنس کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے ہمارے کاروبار یہاں سے منسلک ہیں. اب یہ چونکہ مری میں تجاوزات اتنے بڑھ چکے ہیں اور کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے. اب اس صورتحال میں اگر گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس جگہ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اگر وہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اس سے کورٹ سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور ہم جگہ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور بہتر ایک ٹورسٹ فرینڈلی ماحول بنا رہے ہیں, تو گو کہ میرا لاس آف بزنس ہے, مگر تھوڑے سے نا اپنے علاقے کے لیے تھوڑا سا ہمیں دل اور دماغ کھلا کرنا پڑے گا. ورنہ یہ بات آپ میری ابھی لکھ لیں, اگر جو کرنٹ سیناریو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو مری میں ٹورسٹ کا آنا بالکل ایک وقت آئے گا کہ کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کیونکہ مری ایک کانکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے. کلائمیٹ چینج اور دیگر عوامل اس میں جو ہے حائل ہو رہے ہیں, اور لوگوں کا اب جو ہے مری میں انفلکس آنا بہت کم ہو گیا. اس چیز کو اگر ہم لوگوں نے مری کے لوکل لوگوں نے نہ دیکھا تو یہ سونر اور لیٹر مری بھی لوگ آنا کم کر دیں گے. صحیح. جیسے اب ناران سے بھی متنفر ہو کے مزید آگے جا رہے ہیں, اب زیادہ لوگ ہنزا جانا پسند کرتے ہیں, تو یہ چیزیں مزید آگے بڑھتی جائیں. نہیں, میرا تو اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ مری ایک بہت پرانا ہل اسٹیشن ہے, اور یہ باقی ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جا کے ان کے حالات نارمل ہوئے ہیں, تب لوگ وہاں پہ جانا شروع کیے. لیکن آپ دیکھیں کہ مری جتنا پرانا تھا, لوگوں کی آج بھی محبتیں ویسی ہیں, لوگ آج بھی آنا چاہ رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, ہم نے اس کو اگر بچایا نہ, ہم اس طرح نیچر کو تباہ کرتے رہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ کنکریٹ کے پہاڑ بناتے رہے, اور اس طرح ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں آتے رہے کہ جب لوگ یہاں پہ اچھے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں, تو جب یہاں پہ نیچر نہیں ہوگی, اچھا موسم نہیں ہوگا, تو ایٹ دی اینڈ ہماری ٹوریزم افیکٹ ہوگی. جب ٹوریزم افیکٹ ہوگی تو ہماری بزنس سے افیکٹ ہوں گے. اچھا, ایک سوال جو سر یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کوئی لینڈ ایکوائر کرتی ہے تو وہ کسی پبلک پرپز کے لیے, آپ نے رہنمائی کرنی ہے اس میں, پبلک پرپز کے لیے جو ہے وہ ایکوائر کرتی ہے, اور جب وہ ایکوائر کرتی ہے, لیٹ سپوز میں اس کا افیکٹی ہوں جس جگہ کو ایکوائر کرنا چاہتی ہے, تو گورنمنٹ کو یہ مجھے بتانے کہ وہ پابند ہے نا کہ یہ آپ کی جگہ پہ کیا بنے گا, پبلک کہ ہم انٹرسٹ میں لے رہے ہیں. لیٹ سپوز میں جگہ گلی کی بات کروں کہ اگر گورنمنٹ اتنے بڑے اور اتنے پرانے بازار کو, مری کے دل کو انہوں نے ڈیمالش کر دیا, اس کو بالکل صفحے ہستے سے مٹا دیا, اور آج تک لوگوں کو اس طرح سے نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. گو کہ انہوں نے اپنے کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹیشن میں چیزیں شو کی ہیں کہ ہم اس کو جو روڈس ہیں ان کو وائڈ کر رہے ہیں, اور آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے, یا مقامی آبادی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن آنے والے مستقبل میں جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, سال 2 سال 3 سال بعد, اب وہاں پہ آ کے کوئی نیا بندہ آ کے بزنس کرتا ہے, کوئی نئی آ کے کمپنی آ کے یہاں پہ بزنس کرتی ہے, تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ کورٹس میں جا سکتے ہیں یا ان کے خلاف جا سکتے ہیں. ایکچولی میں جو جاننا یہ چاہ رہا ہوں, اس کو سمپلی یہ کہہ لیں کہ مجھ سے کاروبار لے کے اس جگہ کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے, اور خوبصورت بنانے کے بعد کسی اور تیسرے بندے کو دے دیا جائے.
بیسکلی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی کمپنی کو دینا چاہے اور وہ گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہو اس کو دینا چاہے تو باقاعدہ ایکوزیشن ہی اسی کے لیے کی جائے گی. صحیح. اور نوٹیفکیشن میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ ہم یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں, پبلک کو بتایا جائے یہ جو ہے جی پبلک کو بتایا جائے گا. جو یہ ایکوزیشن ہے یہ گورنمنٹ پنجاب خود کر رہی ہے. صحیح. اور پبلک پرپس جو ہے وائنڈنگ آف روڈ وہ ہے وہ ضرور اس میں حوالے سے پبلک کو ایکسٹینسو بیسس پہ نہیں بتایا گیا, مگر یہ عنصر موجود ہے اور کام لگا ہوا بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی چیز کے لیے کریں گے, تو ایز لانگ ایز دے ڈو اٹ فار دا پبلک پرپس اٹس فائن. یہ لا پرمٹ نہیں کرتا کہ سبسیکوینٹلی کسی اور کمپنی کو یا کسی پرائیویٹ کمپنی کو یہ دے دیا جائے. یہ بات اس حد تک آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مری مال روڈ کی طرف آتے ہیں. مری مال روڈ کے جو رائٹ سائڈ ہے اس کے اوپر سیکشن 4 امپوز ہوا ہے. اب وہاں کے میں چونکہ ڈیلی وہاں پہ جاتا ہوں, لوگوں سے وہاں پہ ملتا ہوں, چاہے وہاں کا تاجر ہے, چاہے وہ کسی طریقے سے بھی وہاں سے منسلک ہے, اس کا بزنس لگا ہوا ہے, اس کا رسک لگا ہوا وہاں سے, تو وہ شدید پریشان بھی دکھائی دیتا ہے. اور وہ جو ہے وہ اس چیز کا حل نکالنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال روڈ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ آپریشن کی ضد سے, ڈیمولیشن کی ضد سے بچ سکے. گو کہ گورنمنٹ نے کہا کہ وہ بھی ہمیں پبلک پرپز کے لیے ہم نے ایکوائر کرنی ہے. تو ان لوگوں کو آپ بطور وکیل کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح سے, چونکہ جگگلی کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے اور اب مال روڈ کے اوپر گورنمنٹ جانا چاہ رہی ہے, تو ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں؟ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیکشن 4 کو چیلنج کیا بائی وے آف فائلنگ ریٹ انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹ میں, مگر انہوں نے ایک فیٹل مسٹیک یہ کی کہ انہوں نے نیچے آبجیکشن بھی فائل کر دیے, نیچے آبجیکشنز انڈر 5A فائل کر دیے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سیکشن 5 کا نوٹیفیکیشن ہوا نہیں ہے تو 5A کے تحت کیسے آبجیکشن فائل کیے جا سکتے ہیں. جو بہت سے لوگوں کی میں نے ریٹیں دیکھی اور وہ دیکھی, میں نے ان کو یہی کہا کہ یا تو آپ سیکشن 5 کا ویٹ کریں. میرے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم ہائی کورٹ کو ریٹ فائل کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو یہی کہا کہ یا آپ سیکشن 5 کا ویٹ کریں, یا پھر اگر 17 امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور 5 اور 5A اسکپ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کے پاس سیکشن 9 کے تحت آبجیکشن فائل کرنے کی گنجائش موجود ہے. نمبر 1. اس کے بعد تھرڈ اسٹیج آپ کے پاس سیکشن 18 کے تحت سول کورٹ میں بھی آپ ریفرنس فائل کر سکتے ہیں. لا میں خود پرووائڈڈ ہے آپ کی ریمیڈیز کی, آپ کن موقعوں پہ اس سیکشن جو ایکوزیشن ہے اس کو آپ کہاں چیلنج کر سکتے ہیں اور کن موقعوں پہ چیلنج کر سکتے ہیں. تو ان کو ایسے ہی کیا جانا چاہیے. اگر آپ ہائی کورٹ ریٹ فائل کریں تو ریٹ جورسڈکشن جو ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے اور وہ اس صورت میں ایکسرسائز کی جا سکتی ہے جب کوئی دیگر ریمیڈی اویلیبل نہ ہو, جبکہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں کلیئرلی ریمیڈیز اویلیبل ہے اور مختلف موقعوں پہ دی جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ سیکشن 5 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو سیکشن 5A کے تحت آبجیکشن فائل کر سکتے ہیں. سیکشن 9 کے تحت آپ اوارڈ سیکشن 6 کے اوارڈ سے اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو سیکشن 9 کے تحت جب آپ کو نوٹس ایشو کیا جائے گا تو آپ اس کے تحت آبجیکشن فائل کر سکتے ہیں. اگر اس اوارڈ جو اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور 11 کے تحت اوارڈ دیا جاتا ہے آپ اس سے بھی ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ سیکشن 18 کے تحت سول کورٹ میں ریفرنس فائل کر سکتے ہیں. مختلف ریمیڈیز پرووائڈڈ ہیں قانون میں, ان کو اچھی طرح استعمال کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اپنے دلوں کو بھی تھوڑا کھلا رکھیں اور دماغوں کو بھی کھلا رکھیں. رزق کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات پر, ہم بحیثیت مسلمان بھی ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ رزق جو ہے وہ انسان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے, وہ جتنا اس کو ساری عمر لائف ٹائم میں ملنا ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو یہ سوچ لینا کہ ہمارا رزق اس سے ختم ہو جائے گا, قطعی طور پر نہیں. یہ میرا خیال ہے انکریکٹ اسمپشن ہے. صحیح. یہ آپ کو جو کمپنسیشن دی جا رہی ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہے, اگر بڑھائی جانی چاہیے تو ضرور اس کو چیلنج کریں, لیگل ایونیوز اپنے اختیار کریں, مگر اس کو بھی یاد رکھیں کہ مری ہم سب کا گھر ہے, آپ کا اور میرا گھر ہے یہ, اور یہاں پہ لوگوں کا بزنس ڈیپینڈ کرتا ہے ٹورزم میں. اگر سیاح آنا رک گئے اور آنا کم ہو گئے تو پھر ان دا لانگ رن اس کا کیا بہت نیگیٹو امپیکٹ براڈر لیول پہ ہوگا. بالکل, جس طرح 2021-22 کے سانحہ ہوا تھا سنو فال میں, تو اس کے بعد کچھ 1-2 سال سیاحوں نے آنا بند کر دیا. ایون ابھی بھی جب برف باری زیادہ ہوتی ہے تو انتظامیہ کی جانب سے گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر گاڑیوں کی تعداد کو لمٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس سرٹن اماؤنٹ کے بعد گاڑیاں انٹر نہیں ہو سکتی. ایز اے پریونٹیو میجر. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک پولیس والے کی جانب سے ایک شہری کو جگگلی چوک میں ایک پول کے ساتھ ہتھکڑی لگا کر باندھ دیا گیا ہے. اس کے کیا کس کیس میں باندھا ہے وہ ساری چیزیں وہ ڈیبیٹ اپنی جگہ ہے, لیکن کیا کسی پولیس والے کو یا ڈپارٹمنٹ کو کسی آئین میں کسی قانون میں یہ اختیار ہے کہ ایک عام شہری اس کی عزت ہر انسان کی عزت ہے, اس کو بیچ چراہے وہاں پہ مجمع لگا ہوا عوام کا, وہاں پہ وکلا کھڑے ہیں بہت بڑی تعداد میں, اور اس بندے کو وہاں پہ باندھ دیا گیا پول کے ساتھ اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیس کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے نہیں پتا کہ پولیس والا ٹھیک تھا یا پولیس والا غلط ہے. میں جو جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بندے کو کسی چوک میں ہتھکڑی لگا کے ادھر پول کے ساتھ باندھ دے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. پولیس کو یہ قطعی طور پر تو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی عزت کو مجروح کرے. ٹھیک ہے, یہ تو 100% کلیئر بات ہے. مگر اگر کوئی شخص عدالت کا مفرور ہے, اس کے خلاف کوئی وارنٹ ایشو ہوئے ہیں, تو پولیس ضرور اپنے طور پہ اقدامات کرے گی اس کو اریسٹ کرنے کے. ٹھیک ہے,
اور جو میرا خیال ہے اس کیس میں ہوا بھی کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ وارنٹ تھا, ایک کیس میں بیل ہو گئی, دوسرے کیس میں آؤٹ اسٹینڈنگ وارنٹ تھا, تو اسی وارنٹ کے تحت گورنمنٹ جو پولیس والا تھا اس نے اس کو اریسٹ کیا اس بندے کو. اور اگر اس کی طرف سے ریزسٹنس شو کی گئی تو میرا خیال ہے ضرور پولیس کو اپنا جو ہے وہ عملداری کرنی تھی, اس اریسٹ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی کی ڈگنیٹی پر کمپرومائز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. پولیس بھی جو کرے گی وہ قانون کے تحت ہی کرے گی, قانون سے بالا تر ہو کے نہیں کر سکتی وہ. تو یہ ضرور امپورٹنٹ کنسیڈریشن والی بات ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ہم نے آپ سے قومی سطح سے لے کے اپنے علاقائی سطح کے اوپر ہر ایشو کے اوپر جو ذہن میں سوالات تھے, جو عوامی سوالات تھے, وہ پوچھنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے بڑے بہترین انداز میں آپ نے ان ساری چیزوں کو سمجھایا ہے, چاہے وہ 27ویں ترمیم ہو, 26ویں ترمیم ہو, یا چاہے مری میں آپریشنز کے جو حالات معاملات بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے بڑے بہترین انداز میں ہمیں گائیڈ کیا. بیسیکلی اپنے ناظرین کو, ہمارے ناظرین کو, عوام کو گائیڈ کیا, اور آپ کا ایک دفعہ پھر سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ یوں ہی چلتا رہے, اور تمام ان برننگ ایشوز کے اوپر جو ڈائریکٹلی جو ریلیٹ کرتے ہیں عوام کے ساتھ, ہم اس طرح کے جو مہمان ہیں, گیسٹ ہیں, ان کو بلائیں اور ان کی قیمتی جو آرائیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.